دو قسمیں بنائیں گے. ایک وہ علم جس کی بنیاد ایلیوژن ہے، اور ایک وہ علم جس کی بنیاد ریئلٹی ہے. علم کی دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو دو رخوں پر بنایا. ایلیوژن کو ہم رد نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے دو رخوں پر ہر چیز کو بنایا. کیونکہ نشان خلقنا زوجین، ہر چیز دو رخوں پر ہے. ہاں آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں، علم حقیقی کے دو رخ نہیں ہیں. علم حقیقی دو رخ کیوں نہیں ہے؟ دو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکشن ہے. ایک ہونے کا مطلب یہ اس میں فکشن نہیں ہے، ریئلٹی ہے، حقیقت ہے. اب اللہ ایک ہے. اب اگر علم حقیقی کے آپ دو رخ متعین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو رخ یہ بنیں گے کہ ایک علم حقیقی اور ایک اس کا موجد اللہ. بس ختم. فزکس کے اگر آپ رخ کریں گے، فزکس کے دو رخ کس نے متعین کریں گے؟ فزکس کے دو رخ کیسے متعین کریں گے؟ تو علم حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا رخ ایسا رخ ہو جس کا دوسرا رخ نہ ہو. فزکس کا یہ مطلب ہے ایسا رخ جس کے یعنی جتنے شعبے ان سب کے دو رخ ہوں. اب اس کی مثال آدمی کتنے رخ ہیں؟ دو. آدمی کتنے رخ ہیں؟ علم کا ایک رخ یہ ہے کہ جس میں ایلیوژن نہ ہو. علم کا ایک رخ ہے کہ جس میں رد و بدل نہ ہو. علم کا ایک رخ یہ ہے کہ جس میں تعطل نہ ہو، جو گھٹتا بڑھتا نہ ہو، جو غائب نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سورج کیا ہے؟ سورج جو ہے دونوں علوم سے مرکب ہے. کس طرح؟ جب ایلیوژن کا تذکرہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں سورج طلوع ہوا، سورج بڑھا، سورج نصف النہار پر پہنچا، سورج گھٹا، گھٹ کے آہستہ آہستہ اس کی جو روشنی ہے مدھم ہوئی، اور وہ روشنی مدھم روشنی ایک سرخ ٹکیا میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وہ سرخ ٹکیا غائب ہو گئی. یہ ریئلٹی ہے، یہ ایلیوژن ہے، فریب نظر ہے یا حقیقی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کبھی بھائی غائب نہیں ہوتا. جہاں سورج غائب ہو گیا تو مغرب میں نکل آئے گا، مغرب میں غائب ہو گیا مشرق میں نکل آئے گا. ایک اگر وہ ایلیوژن ہوتا تو سورج کبھی شمال سے نکلتا، کبھی جنوب سے نکلتا، اور شمال جنوب سے نہیں نکلتا. چاہے وہ مشرق ہو مغرب ہو، شمال جنوب سے وہ نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب ہے اب دو علوم ہو گئے، ایک ریئل علم ہوا اور ایک ایلیوژن علم ہوا، فریب نظر کا علم ہوا. اب سورج دو علوم پہ ہمیں نظر آتا ہے.
ایک سورج کی ماہیت، اچھا ماہیت کو بھی ہم ایلیوژن نہیں کہیں گے، اس لیے وہ بھی رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ رد و بدل ہم لے، کبھی سورج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی نصف النہار پر ہوتا ہے، تو پڑھیے کبھی اتنا روشن ہوتا ہے کہ آدمی اس میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی بادل اس کے اوپر سایہ ڈال دیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایلیوژن ہوا۔ لیکن پھر واقع جو سورج ہے وہ اس کی ریئلٹی ہے کہ سورج موجود ہے، سورج نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، سورج ہے، زمین کی گردش سورج کو گھٹانے بڑھانے کا کردار ادا کرتی ہے۔ زمین ایک گلوب ہے جو مستقل چل رہا ہے، دو اس کی حرکتیں، ایک محوری حرکت، ایک داخلی حرکت۔ کبھی زمین اس کے سامنے آ جاتی ہے، پوری طرح راہ ہو جاتی ہے، وہ دوسری جگہ نکل جاتی ہے۔ یہ ہے، لیکن پھر واقع سورج جو ہے وہ سورج اب لگے روشنی، سورج میں روشنی ہے ہی نہیں، وہ پھر الگ ہے، اس کا قانون ہے کہ سورج میں روشنی ہے کہاں سے آ گئی، دھوپ کہاں سے آ گئی، اتنی تپش کہاں سے آ گئی، بات تبدیل ہو جائے گی۔ مانے کہ دو علوم ہیں، ایک ریئل، اس کو ریئلٹی کہتے ہیں، اور دوسرا فکشن۔ یہ ہماری جو پیدائش ہے، پیدائش، جوانی، گھٹنا، بڑھنا، بڑھاپا، یہ سب کیا ہے؟ فکشن۔ لیکن ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ ریئلٹی ہے، فکشن ہے۔ روح رہتی ہے، اور روح کبھی نہیں مرتی، نہ مری نہ مرے گی، پھر الگ ایک قانون ہے جو ختم ہوگی ساتھ۔ تو علوم کی دو قسمیں ہوئی، ایک ریئلٹی ہو گئی اور ایک فکشن۔ اب فکشن کا مطلب آپ ہرگز یہ نہ لیں کہ فکشن علم نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہی بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، من کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہم نے کائنات میں کسی بھی شے کو ایک رخ پر پیدا نہیں کیا، دو رخ پر پیدا، ایک رخ ایک قسم کا فریب نظر ہے، ایک رخ اصلاً اب بچہ پیدا ہوا، اب روح کو تو کسی نے دیکھی نہیں، وہ اتنی سی 1 فٹ کی ہے، 2 فٹ کی ہے، 10 فٹ کی ہے، 20 فٹ کی ہے، کیا؟ اب وہ 5-6 فٹ کا ہو جاتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو کتنے بارش کا ہوتا ہے؟ 2 بارش کا ہوتا ہے، پھر جب مر جاتا ہے آپ اسے قبر میں اتار دیں، نہ اتار دیں، ایسے چھوڑ دیں، پانی بن جائے گا، کیڑے مکوڑے کھائیں نہ کھائیں، پیرا بٹھا دیں تو کوئی چیز نہیں اس کو چھوئے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد لاش کہاں چلی جائے گی؟ پانی بن جائے گا۔ روح باقی رہے گی، روح ریئلٹی ہے، یہ جسم فکشن ہے۔ اب علوم کی 2 قسمیں اس لیے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جو قانون بیان کیا ہے، لوح محفوظ بھی اللہ کی بنائی، اللہ نے خود ہی فرمایا لوح محفوظ میں بنائی، میں اس کا مالک ہوں۔
کہ اللہ تعالیٰ کے علوم دو طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام سے دو طرح ظاہر ہوئے. ایک ریئلٹی ہے، فکشن. ریئلٹی چھپ گئی، فکشن ظاہر ہو گیا. اور جب فکشن چھپ گئی، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بی ایم میں پی ایچ ڈی کرنا بیکار ہے، اس کی کیا ضرورت ہے نا. اس لیے کہ اگر آپ نے ساری دنیاوی علوم کو حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل نہیں ہوئی. کیوں؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. شَيْءٍ میں علم بھی آ گیا، شَيْءٍ میں چرندے بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے، حشرات الارض بھی آ گئے اور وائرس بھی آ گئے، بیکٹیریا بھی آ گیا، وغیرہ وغیرہ سب آ گئے. شَيْءٍ خلقنا، ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا. زوجین، ایک لفظ من کل شے، زور پڑے اس کو، من کل شے، ہر چیز، انفرادیت نہیں ہے اس میں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا تذکرہ فرمایا ہوگا زوجین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں، اپنی صفات میں کہیں بھی زوج کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے نہیں. اب قرآن میں کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ دو ہے، نہ وہ کثرت ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ وہ نیاز مند ہے. نیاز مند ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے کپڑے کی احتیاج ہے، کچھ بھی ضرورت ہی نہیں. اب سے مطلب دو رخ متعین ہو گئے. ایک رخ جو محتاج ہے، ذی احتیاج ہے، پابند ہے، مجبور ہے. ایک رخ جو ذی احتیاج نہیں ہے، اللہ ذی احتیاج نہیں ہے. نہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا، نہ اس کے بچے، نہ اس کا نہ کوئی اولاد بھی نہیں ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی اولاد نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کی اولاد کا اللہ نے نفی کرتی ہے اس کی. نہ ایسا نہیں ہے. اس کے اندر دو علوم ہوئے، ایک علم مرکب ہے اور ایک علم حقیقی ہے. جہاں حقیقی علم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علوم کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا شعار ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ کا مزاج ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ایک پروگرام ہے کہ اس میں تبدیل نہیں ہوتی، اس میں تغیر نہیں ہوتا. لا تبدیل لخلق اللہ، جس طرح اللہ نے کائنات کو بنا دیا اب اس میں کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. تو دو علوم ہوئے، ایک ریئل، ایک فکشن. کا مطلب کیا ہوا؟ جس میں انسان کا شعور کا فرما ہو. اور ریئل علم کیا ہوا؟
جس میں انسان کی روح شامل